جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین و روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بست سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت و سماعت بخشی، اور دلل مبین سے ہٹا کر سرایت پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اتباع کی جائے اور اللہ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب و خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کا کام مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ برکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف کے پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک آدھا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو،
اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھ سکوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و تصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی محمد مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف رحمتوں کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ثابت کر دی گئی میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مساجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے گمراہی کی وادت ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت کی دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں سریع تاثیر ہے۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیندیں عبادت میں بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔
تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ درود نبی کریم کی محبت کی علامت ہے اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بید بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیندیں عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مواہب الدنیا میں امام کستانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں اتنے صحیح، اتنے حسین و جمیل؟ آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے مال میں رکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت میں ہیں، خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بیان کرتے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا، میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا ہے تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے ہیں کہ اس جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائیں۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جو اب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچائیں گے کہ آپ کی فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ ہوگا
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔